بالکل ٹھیک. خوش رکھنے کے لیے خوش رہنا بڑا ضروری ہے. رہنا بہت ضروری ہے. اور ویورز آپ نے جانا کہ خوش رہنے کے لیے آپ کی جو اسمائل ہے نا وہ امید والی ہونی چاہیے, طنزیہ اسمائل نہیں ہونی چاہیے, یہ ہوگی ٹائپ خوش رہنے کی. اس پہ مزید ہم بات کریں گے, لیکن خوشی کے حوالے سے اور خوشی کس طرح کی ہونی چاہیے آپ کے چہرے پر, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. شاہ جی آپ سے ایک مزید سوال کرنا چاہوں گی. وہ لوگ جو کہ جن میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گی کمپلیٹ نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو 90%, 60%, 80% ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اگر ان کو ٹپ دینا چاہیں, کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں کہ آپ یہ کریں تو آپ تھوڑے سے نا سکون میں آ جائیں گے, خوشی میں آ جائیں گے. دیکھو ہر بندے کو نا اپنا احتساب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج الٹ ہو گیا, ہر بندہ دوسرے کا احتساب کر رہا ہے. ہر بندے نے کوئی فٹا پکڑا ہوا ہے. کبھی کوئی کسی کے ایمان کو چیک کر رہا ہے, حقیقت کوئی پاکستانیت کو چیک کر رہا ہے, کوئی علم کو چیک کر رہا ہے, کوئی کسی کی عقل کو چیک کر رہا ہے, کوئی نیت پہ شک کر رہا ہے, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا. میں تمہیں بڑی پرسنل ایک آبزرویشن بتاؤں, اس سوشل میڈیا نے نا لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. لوگوں کے کمنٹوں سے نا ان کے گھٹیا پن کا پتہ لگ جاتا ہے. یعنی میں کئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہوں, بعض اوقات کئی ایسے سیشن سیمینارز ہوتے ہیں جس میں پلے سے کچھ دے رہا ہوتا ہوں. یعنی اس میں جو بندہ آ کے دے رہا ہے نا وہ اپنے ہوٹل کے چارجز دے رہا ہوتا ہے, میں پلے سے اس پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, آنے والے پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے میری جیب سے. نیچے کمنٹ کوئی ایسا کرے گا کہ بندہ کہے گا یار بندہ خدا وہ تو نیتوں کو جانتا ہے یار, یعنی اتنا تو نیگیٹو ہو چکا ہے یار کہ تو کسی پازیٹیو کام کرنے والے کو بھی دیکھ کے ہضم نہیں کر سکتا. اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے, آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. ہاتھی کو دیکھنا ہے پکڑ کے لوٹے میں ڈال دینا, جی نکا ہی ہوتا ہے بھائی ہاتھی ہے وہ مان جانا کم از کم. یہ جو مزاج ہے نیگیٹو ہونے کا یہ دم نہیں ہوتا, یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے. تو کم از کم اپنی آنکھ خود پہ کھولیں, کبھی اپنے آپ کو دیکھیں میں نیگیٹو کتنا ہوں. یار میں نے اپنے آپ کو اتنا منفی بنا لیا, کنڈے اکٹھے کر کر کے کانٹے اپنے آپ کو چبھتے رہتے ہیں اور چیختا رہتا ہوں. یار یہ نکالو, اپنے آپ کو پھول بناؤ. یہ چبھنے والا انسان اپنی ذات کو چبھتے ہوئے دوسروں کو چبھتا ہے. پھول بناؤ کہ تم سے خوشبو آئے گی, لوگ تمہیں ملنا چاہیں گے. کبھی کبھی نہ چیک کیا کرو. یہ میں آج صبح ایک بڑے اعلیٰ آفیسر ہیں ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ہیں, میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا. میں نے کہا سر آپ سے کوئی مل کے جاتا ہے نا, جب اٹھ کے جاتا ہے اپنی کیفیت ضرور دیکھا کرے. وہ کیا ایک گانا تھا بڑا پرانا سمجھانے کے لیے, وہ کہتا جی دل لے گئی کڑی پنجاب دی, ہے نا جس میں وہ کہتا ہے جی جناب کے جاتے جاتے نا دل لے گئی. حضور بعض لوگ جاتے جاتے امید لے جاتے ہیں, حقیقت ہے. بعض لوگ جاتے جاتے خوشی لے جاتے ہیں, بعض لوگ جاتے جاتے نا آپ کی زندگی کا سارا سواد ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک, تو پھر یہاں پہ ذکر کرنا ان لوگوں کا بھی چاہیے کہ بعض لوگ جاتے جاتے خوشی دے بھی جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ یار کوئی آیا آ کے آپ کا ایمان بڑھا کے چلا گیا, کیا بات ہے, آپ کا توکل بڑھا کے چلا گیا, آپ کا سکون بڑھا کے چلا گیا. یار میں نے آزما کے دیکھا ہے, بعض اوقات سٹریس کی انتہا ہوتی ہے, ٹک نوک ہوا ایک بندہ, سر ایکسکیوز می آیا ہے, یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے 10 منٹ بیٹھنے سے وہ جو پورا K2 تھا سٹریس کا وہ ختم ہو گیا. اس کو بھی نہیں پتا, اللہ نے اس کو سوتھنگ کشن کی صلاحیت دی ہے کہ کوئی گر رہا ہے تو اس پہ گرے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے. اچھا بعض دفعہ نا آپ پریشان بیٹھے, نوک ہوا, بندہ اندر آیا, آپ نے کہا جی, وہ آ کے بیٹھا ہے, وہ پریشانی ملٹی پلائی کر کے چلا جائے گا. واصف علی واصف صاحب نے بڑی شاندار تعریف کی, انہوں نے کہا جو دوست ہے نا وہ غم کو کم اور خوشی کو زیادہ کرتا ہے. وہ بندہ دوست نہیں ہے آپ کا جو غم کو کم نہیں کرتا, خوشی کو ملٹی پلائی نہیں کرتا. دوست ہوتے خوشیوں کو بڑھانے کے لیے, غموں کو تقسیم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کہندا ایڈا چکے کو تھوڑا منو بھی دے دے یار, تیرا غم جڑا نا وہ تیرا نہیں ہے, اور میرا بھی ہے. جو غم کو تقسیم کرتا ہے, غم کو تھوڑا کر دیتا ہے, وہ دوست ہے آپ کا. خوشی کو بڑھا دیتا ہے, وہ دوست ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, فیملی لائف کی بات ہو رہی ہے, یار گھر میں نا فرینڈ بن کے رہیں, اچھے دوست بن کے رہیں. ہم دوستوں میں کیا مارے ہوتے ہیں, گھر آ کے نا سریا گردن, بالکل ہٹلر بنے ہوتے ہیں لوگ. خدا کے بندوں گھر میں بھی فرینڈ بنو, کبھی باتیں کرو ان کے لیول پہ آ کے. کبھی 4 سال کے بچے کے ساتھ نا, واصف علی واصف صاحب کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والا بھی سکون میں رہتا ہے. کیوں؟ ان کے لیول پہ آ کے ان سے ذرا گپے لگائیں. 4 سال کا بچہ معصومیت سے, توتلی زبان سے ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے. کبھی بچے کو نا اپنے دھیان کھیلتا ہوا دیکھیں. خدا کی قسم آپ کو لیگزارٹنل کی گولی نہیں کھانی پڑے گی, سٹریس کی گولی نہیں کھانی پڑے گی, نیند کی گولی نہیں کھانی پڑے گی. ہم یہ معصوم کلیوں کو غور سے نہیں دیکھتے, معصوم لوگوں کی معصومیت کو غور سے نہیں دیکھتے. نیچرل انداز, کبھی کسی چھوٹے بچے کو کہ یار پتر پانی پلا, وہ ڈگمگاتا ہاتھ میں گلاس لیے آپ کے لیے پانی لے کر آ رہا ہوگا نا,
پورے دن کی تھکاوٹ آپ کی اتر جائے گی. ہم وہ معصومیت کو دیکھتے کوئی نہیں, ہم اس کی تھوڑی سی کاوش, تھوڑی سی شاباشی کو زحمت نہیں کرتے. تھکے ہارے آئے, دیکھا ہی نہیں کہ یار گھر میں اتنے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھلونے دی ہیں, نعمتیں دی ہیں اولاد کی شکل میں, یار ان کو وقت پہ دیکھیں, ان کو دیکھیں, آپ کی سٹریس کم ہوگی. ان کو ٹائم دیں, اپنا دوست بنائیں. بلکہ جملہ کہنا چاہوں گا, جی ضرور, جن بچوں کو وقت پہ والدین کی محبت اور دوستی مل جاتی ہے, وہ بچے ہائی جیک نہیں ہوتے نشے سے, ورگ لانے والے لوگوں سے. وہ گھروں سے نہیں بچیاں بھاگتی. جن کو گھروں میں دوست مل جاتے ہیں ماں باپ کی شکل میں, ان کو باہر کا دوست بھگا نہیں سکتا, ان کو کوئی آشنا بھگا نہیں سکتا. گھر سے محبت, یہ جملہ بڑا اہم ہے آپ, گھر سے محبت جب ملتی ہے تو والدین فاؤنڈیشن کا رول پلے کرتے ہیں, وال کا رول نہیں پلے کرتے. والدین کو دیوار نہیں بننا چاہیے. میں چاہوں گی یہ ریپیٹ کر دیجئے ہمارے کبھی کبھی بچوں کی زندگی میں دیواریں نہ بنے. کیا بات ہے, ان کی بنیاد بنے, وال نہ بنے, فاؤنڈیشن بنے. فاؤنڈیشن بنیں گے تو بچے مضبوط ہوں گے, وال بنیں گے تو انہیں کراس کرنی پڑے گی, پھر وہ گستاخ بچے کے لائیں گے. اور یار ایسے والدین ہی نہ بنو کہ بچوں کو گستاخیاں کرنی پڑے. کیوں ایسے والدین بنتے ہو کہ بچہ جو سا وہ جرت کرتا ہے باپ کے آگے کھڑا ہونے کی, آپ کیسے کہتے ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے, جس دن بچہ سامنے کھڑا ہو گیا نا, رشتے میں دراڑ پڑ گئی, پارٹی بازی ہو گئی, دشمن بن گیا. جائیں جا کے دیکھیں عدالتیں بھری پڑی ہیں, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, ماں بیٹے سے لڑ رہی ہے, بہن بہن سے لڑ رہی ہے, بھائی بہن سے لڑ رہا ہے. خونی رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ دراڑیں تب پڑتی ہیں جب رشتے, اپنے خونی رشتے دیوار بن جاتے. بنیاد بنے ہو, بازو بنے ہو, طاقت بنے ہو, تو رشتے بانڈنگ بنتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. کہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یار میں طاقتور نہیں, اے تے طاقتور ہو گیا نا, چل تیری بندی ہے, تو تے بنا لے, مینوں اللہ بنا ہی دے گا. جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے طاقت دینے سے, میری طاقت دینے سے اس کی مضبوطی, کل کلاں کو کوئی مثال تو بنے گی یار کہ یار بھرا نے قربانی دیتی تے چار نو بنا سٹیا. ایتھے ایک بن جاندا, باقی چنچیاں چلا رہے ہوندے نے, باقی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. میں ایسے افسروں کو جانتا ہوں جن جو خود بن گئے ہیں, ان کی باقی بہن بھائی اور نسلیں نہیں کھڑی ہو سکتی. میں ایسی کامیابی پہ لعنت بھیجتا ہوں جو کامیابی آپ کے اپنوں کے کام نہ آئے. ایسی نیلی بتی, ایسی سبز پلیٹ, ایسی افسری جو آپ کی فیملی کو فائدہ نہیں دے سکی, وہ عذاب ہے اللہ کا. جو طاقت آپ کی وجہ سے لوگوں کی خدمت بن گئی, طاقت خدمت میں بدلنے لگ پڑی, وہ اللہ کا انعام ہے. کیا بات ہے, کیا بات, بہت خوب. اچھا شاہ جی, ہم فیملی کی خوشی کی بات کر رہے ہیں نا, میں جاننا چاہوں گی جتنی مرضی پازیٹیو فیملی ہو, آپ کے یہاں فیملی میں 25 بچے لوگ بھی رہتے ہیں نا, ممبر بھی رہتے ہیں, اس میں سے جتنے مرضی زیادہ پرسنٹیج پازیٹیو لوگوں کی, خوش رہنے والے لوگوں کے, چند لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو جب بھی بولتے ہیں تو پھول کی جگہ آگ برستی ہے, جب بھی کوئی کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, ساری خوشی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کی طرف ایسا ہے کہ نہیں ہے. اچھا, میری فیملی میں ایک ایسی ہماری آنٹی ہیں, ٹھیک, جو ہر شادی پہ ناراض ضرور ہوتی ہیں. اچھا, مہندی پہ ہو جائیں گی, نہیں ہوں, برات پہ ہو جائیں گی, نہیں ہوں, معذرت کے ساتھ, یہ پھپھوؤں کے بارے میں بہت زیادہ ہے, ولیمے پہ ضرور ہوں گی. اچھا, ولیمے پہ ضرور ہوں گی. وجہ کیا, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اتنا دکھ اپنے اندر رکھ لیا ہوا ہے کہ خوشی ان سے ہضم ہی کوئی نہیں ہوتی. یار گلا چاہیے نا, ہضم کرنے کے لیے بھی کوئی گلا چاہیے. بعض لوگوں سے نا کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی, وہ اس خوشی کو نا انگلی ضرور مارتے ہیں, اس کو پنگا ضرور لیتے ہیں. حضور یاد رکھیں, 2 حل ہیں. سمجھانے کے مقام پہ ہیں تو گائیڈ ضرور کریں ایسے لوگوں کو کہ خدا کے لیے یار اللہ دا واسطہ معاف کر دو. اور اگر سمجھانے کا مقام نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. دعا ضرور. اچھا, دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں, تھوڑا سا بچا کریں. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کے دیوے کی روشنی مل جائے تو بچت ہے. ٹھیک, دیوے کا تیل چلا گیا تو آپ بھی گئے. صحیح. اپنی امید کو اتنا بچا کے ضرور رکھنا چاہیے, سمجھاتے ہوئے کہ اپنی امید قائم رہے. آپ کی امید ہی چلی گئی تو کہانی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. صرف ایک آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی اور 1 لائنر چاہوں گی کہ آپ اس پہ سٹیٹمنٹ دیں کہ ایک جنرل آدمی, عام طور پر ایک انسان, ایک بندہ خوش رہنا چاہتا ہے, صرف 1 لائنر ایک ٹپ دیجئے, ایسے کرو خوش رہو گے. سجدہ کرے جی, اور وہ ماتھے کا سجدہ نہیں, دل سے سجدہ اللہ پہ چھوڑے, اور اس پروگرام کے بعد نا جیڑی سامنے سکی روٹی پئی ہیں شکر کر کے کھا لے. کیا بات ہے, خوش خوش. اور کیا کرنا ہے, اس مطمئن ہونا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے شاہ جی نے کہ مطمئن ہو جائے, سکون میں ہو جائے.